السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز عزت معاب عفت معاب خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، اور میری آواز کو سننے والے عزیز دینی بھائیوں اور پردہ نشی خواتین اسلام، دعوت اسلام اور سائنس، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے بیٹھا ہوں۔ آج اگر ہم کسی کو دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیں تو آج چونکہ زمانہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے، تو وہ اپنے ترقی یافتی دلائل وہ ہم سے مانگے گا کہ کس طرح آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن اور احادیث میں اللہ نے ایسی غیبی باتیں بتائی ہیں جس کے انکشافات اور جس کے بڑے بڑے قدرتی مناظر دنیا دیکھتے آ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اور آگے بھی دیکھے گی۔ قیامت تک ہونے والے تمام انکشافات کو اللہ نے واضح کر دیا ہمارے نبی کے زبانی اور قرآنی آیات کے ذریعے۔ سائنس اس کے اندر تحقیق کرتے کرتے بہت ترقی کیا، قرآن کی آیتوں سے مدد لے کر۔ اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ مذہب اسلام یہ انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، جیسے رامائن مہابھارت کسی ایک آدمی نے بیٹھ کر ایک کتھا کے طور پر لکھی ہے۔ قرآن مجید کو بھی محمد صاحب نے، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں، کیوں یہ اللہ نہیں جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس طرح کی اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ قرآن کے اندر کچھ ایسی باتیں موجود ہیں، آج سے 1450 سال پہلے نبی علیہ السلام نے کچھ ایسی حقیقتیں ہم کو بتا کر چلے گئے ہیں جسے آج کے دور کے سائنٹسٹ اور آج کے دور کے بڑے سے بڑے پروفیسر، بڑے سے بڑے فلسفی لوگ اس قرآنی آیات کے اور احادیث کے نبی علیہ السلام کے نسخوں سے حیران اور بہت زیادہ وہ لوگ متعجب ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے تحقیق کیا، جب ان کو یقین ہو گیا کہ قرآن کی آیتیں حقیقت میں ایسی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، تو بے شمار سائنسدانوں نے اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آج میں انہی انکشافات میں سے چند حقیقتیں بتاؤں گا تاکہ آپ ان دلائل کو اپنے پاس محفوظ کریں اور ان غیر مذہب آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے دوست، آپ کی سہیلیوں کو بتائیں کہ دیکھیے قرآن میں ایسی باتیں موجود ہیں جس کا انکار سائنٹسٹ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ سائنٹسٹ اس قرآن کی مدد سے بہت ترقی، بہت آگے وہ بڑھے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آج ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت جو پیش کی، سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیت میں کہتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے نفس لوامہ کی، ایحسب ان لن نجمع عظامہ، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مردے ہونے کے بعد
خبر کی زندگی کے بعد قیامت کے دن دوبارہ ہم ان کی ہڈیوں کو، ان کے گوشت کو، ان کی چمڑی کو، ان کے جسم کو ہم جمع نہیں کر پائیں گے۔ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائیں گے، ہم ان کو دوبارہ نہیں جمع کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، آپ ان سے کہہ دو کیوں نہیں، ہم ان کو دوبارہ ایسے بنائیں گے جیسے دنیا میں یہ لوگ تھے، ویسے ہی ہم ان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے، یہاں تک کہ ان کی انگلیوں کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں، جو انگلیوں کے لکیر ہیں، ان لکیروں کو بھی ویسے ہی بنا کر قیامت کے دن ہم جگائیں گے جیسے دنیا میں موجود ہیں۔ ہماری ان انگلیوں کے لکیروں پر، ہماری ان انگلیوں کے پوروں پر کچھ لکیریں ہیں، اسے بنانا کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنانا کا جملہ استعمال کیا تو سائنسدانوں نے لوگوں کے فنگر پرنٹس لے کر دیکھنا چاہے کہ آخر اس میں ہے کیا، کیوں اللہ تعالیٰ انگلیوں کے لکیروں کے بارے میں بتایا۔ جب انہوں نے فنگر پرنٹس لے کر چیک کیا دوربین کے اندر، مائکروسکوپ کے اندر، تو وہ حیران ہو گئے کہ یقیناً اس کے انسان کے ایک فنگر پرنٹس دنیا کے کسی دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے میل نہیں کھاتے، ہر ایک کے فنگر پرنٹس جدا گانا ہوتے ہیں۔ تب سے سائنسدانوں نے یہ بات واضح کر دی کہ جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جو اپنی دستخط یا سگنیچر نہیں کر سکتا، کم سے کم اپنے فنگر پرنٹس، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے لکیروں کا چھاپ دے دے، کیونکہ یہ اس کی پہچان ہے۔ بہت سارے سائنسدان اس آیت کے بنانا کے جملے کو لے کر اسلام قبول کر لیے کہ انگلیوں کی لکیریں ہر ایک کی مختلف اور جدا گانا ہوتی ہیں۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی؟ محمد صاحب اگر اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے ہیں تو ان کو یہ بات پتہ کیسے چلی؟ وہ لوگ حیران ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آج کے سائنٹسٹ اس دنیا کے وجود کے بارے میں ایک حقیقت بیان کرتی ہے کہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی، ایک بگ بینگ کے ذریعے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، اور اس کے بعد دنیا وجود میں آ گئی۔ اس طرح سائنسدان اپنے سائنس کی کتابوں میں دنیا کی تاریخ لکھتے ہوئے یہ بات واضح کرتے ہیں، جبکہ یہ بات لکھتے ہوئے 100 سال یا 100 سال سے کم عرصہ ان کو لگا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے اس بگ بینگ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء کی 30 نمبر آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ اس آیت میں کہتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات کے یہ کہکشاں سب اکائی شکل میں ملے ہوئے تھے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پس ان کو ہم نے، اللہ کہتا کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، ایک بہت بڑے دھماکے کے ذریعے ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اس بگ بینگ کا ذریعہ، اس بگ بینگ کا ذکر اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے ہی کر دیا۔ ایک امریکی سائنسدان جس کا نام ہے ایڈون ہبل، یہ ایک امریکی سائنٹسٹ کا نام ہے، یہ اپنی تحقیق میں یہ بات لکھتا ہے، دنیا کے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے کہکشاؤں کو، آسمان کے فضا کے کہکشاؤں پر سرچ کرتے ہوئے یہ بات لکھتا ہے کہ دنیا کے یہ کہکشاں، یہ بڑے بڑے سیارچے، یہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے یہ پھیلتے جا رہے ہیں، جبکہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید سورہ زاریات کی 40/7 نمبر آیت کے ذریعے یہ واضح کر دیا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ آسمانی کائنات کو بڑی قوت سے ہم نے بنایا اور ہم اس کائنات کو پھیلاتے جا رہے ہیں،
یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ کہکشاں دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے جو آج کے سائنٹسٹ کہکشاؤں کو دور ہونے کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں اور اپنی سائنٹسٹ کی ایک تحقیق پیش کر رہے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، بہت ساری ایسی باتیں قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہیں جو دنیا والوں کو آج سے 50 سال یا 100 سال پہلے اس کا اندازہ بھی نہیں معلوم تھا، اس کا علم بھی ان کو نہیں تھا. جیسے درخت ہیں، نباتات، ان درختوں میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں. ان درختوں میں نر درخت بھی ہوتے ہیں، مادہ درخت بھی ہوتے ہیں. جبکہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. ابھی 100 سال 150 سال پہلے سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ درختوں میں بھی میل اور فیمیل پائے جاتے ہیں. سائنسدان تو آج تحقیق کر کے بتا رہی ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث کے اندر آج سے 1450 سال پہلے یہ باتیں بتا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو صحابہ کرام کھجوروں کے درختوں میں میل اور فیمیل کو کراسنگ کر کے بویا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، ڈائریکٹ اس کو بو دیجئے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس سے فصل کم آتی ہے. خیر نبی کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا اور سارے درختوں کو ایسے بو دیا، لیکن ایک درخت کراسنگ کر کے بوئے. نبی علیہ السلام کی گفتگو سن کر بونے کی وجہ سے اس سال جب درخت بڑے ہوئے تو ان میں فصل نہیں آئی. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی ہم ہر سال اس کو کراسنگ کر کے لگانے سے میل فیمیل کو زیادہ پھل اس میں آتے تھے کھجور، لیکن آپ کی بات سن کر ہم بغیر کراسنگ کے لگائے اس میں پھل نہیں آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا میں انسان ہونے کے ناطے کوئی مشورہ دوں تو میرے مشورے کو تم لے بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو. اگر میں رسول اللہ ہونے کے ناطے کوئی بات بتاؤں تو وہ بات وہی الہی ہوتی ہے، اسے تم کو لینا ہی پڑے گا، اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا. جو مشورہ میں نے دیا تھا وہ میری ذات سے دیا تھا، تم اسے لے بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو. یہ بات بخاری کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے سورہ طٰہٰ کی 53ویں آیت میں. سورہ طٰہٰ کی 50 پر 3 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ. اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم آسمان سے پانی کو برساتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ، پھر زمین سے ہم درختوں کے جوڑے ہم نکالتے ہیں. یعنی ازواج کہتے ہیں ان کے جوڑے، میل فیمیل کو ملا کر کہتے ہیں ازواج. ازواجم من نباتن شتّا، ہم ان درختوں کو زمین سے اگاتے ہیں، ان کے جوڑے میل فیمیل بنا کر نکالتے ہیں. جو ایک درخت دوسرے درخت سے میل نہیں کھاتا بلکہ اس کا جنریٹ الگ ہے اور اس کا جنریٹ الگ ہے. یہ نر ہے وہ مادہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی 53ویں آیت میں کہا. اسی طرح سورہ الرعد 11 نمبر آیت، سورہ الرعد 13 نمبر سورہ 3 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَ اثْنَيْنِ، اور ہم نے پھلوں میں سے بہت سارے پھل میں ہم نے ان کے جوڑے بنائے، دو نر اور مادہ. اور ہم نے ہر ایک پھل میں جتنے بھی پھل پودے ہم نے اگائے ان میں سے دو جوڑے ہم نے بنائے، نر اور مادہ، میل اور فیمیل. سورہ الرعد کی 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کیا. سورہ زاریات کی 40 پر 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے. اس میں نباتات بھی شامل ہیں. سورہ یاسین کی 39 نمبر آیت، سورہ یاسین
39 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, बाबरकत है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए, यानी मेल फीमेल बनाए। व मिम्मा तुम्बितुल अर्दा व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून, और चाहे वो ज़मीन के नबातात में हो उसके भी हमने जोड़े बनाए, या चाहे वो अपनी जिन्स इंसानों जिन्नात हो उसके भी हमने जोड़े बनाए, और ऐसी ऐसी चीज़ों के हमने जोड़े बनाए हैं मेल फीमेल जिसे ये लोग आज तक जानते भी नहीं। अल्लाह कह रहा है कुरान में, ऐसे ऐसे चीज़ों के हमने जोड़े बनाए, वो मिम्मा ला यालमून, तुम उसके जानते भी नहीं। सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए, बाबरकत है वो ज़ात। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की अजीब कुदरतों में से, एक अजीम कुदरतों में से शहद की मक्खी अल्लाह की एक अजीम कुदरत है। कुरान मजीद के अंदर एक सूरा है सूरह नहल। इस सूरत के अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल के अंदर अल्लाह ताला जिक्र करता है 68 और 69 नंबर आयत में, 68 और 69वीं आयत में अल्लाह ताला सूरह नहल, नहल कहते हैं शहद की मक्खी। अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, और तेरे रब ने शहद की मक्खी की जानिब इल्हाम किया, वही किया कि वो अपने छत्ता, अपना मकान पहाड़ों में बनाएं, व मिनश शजरी, और दरख्तों में बनाएं, व मिम्मा यारिशून, और ऊंची छतों में अपने घरों के छत्ते वो बनाएं। सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात, फिर हर फूलों से, हर फलों से, हर फूलों से वो रस को अपने अंदर चूस ले। है वो अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती हैं। अगर आप शहद की मक्खी पर गौर करेंगे, शहद की मक्खी वाहिद दुनिया की ऐसी मक्खी है जिसके पेट के अंदर अल्लाह ताला ऐसा हाजमा, ऐसा डाइजेटिस्ट अल्लाह ताला मिशनरी रखा है, फूलों के रस को अपने पेट में डालकर उसे हजम करके शहद का असली खतरा, हनी यानी शहद का असली खतरा वो बनाकर निकालती है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट जमा हो जाएं, फूलों के रस को लेकर किसी एक लैब में केमिकल डालकर हनी का ओरिजिनल एक कतरा वो नहीं बना सकते। अल्लाह का चैलेंज है ये हनी का ओरिजिनल एक कतरा, शहद का असली एक कतरा सिर्फ शहद की मक्खी बना सकती है। अल्लाह ताला कहता है सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात, और हमने उसकी जानिब इस बात का वही किया, अपने घरों को पहाड़ों में, दरख्तों में, ऊंची छतों में बनाने के साथ फलों के रस को, फूलों के रस को चूसे और अपने पेट में डाले। फिर फसलु की सुबुला, अल्लाह के बनाए हुए रास्तों पर यह चलती है। रब्बी की जुलुला, अल्लाह की बनाई हुई, हमवार की हुई, उसके रब के बनाए रास्तों पर वह चलती है। सारी मक्खियाँ मिलकर एक जैसे हमवार वो मकान अपने बनाते, छोटे 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 खाने। ऐसा लगता है कंप्यूटर मैप के ज़रिए किसी ने इन घरों के सांचों को डालकर शेप देकर कंप्यूटर से इनके घरों को तैयार किया है। बिल्कुल हमवार एक जैसे सारे खाने वो अपने घर बनाती है। इन सारे मक्खियों में एक बादशाह मक्खी होती है, बाज़ लोग इसे रानी मक्खी भी कहते हैं, जो तमाम मक्खियों की सरदार होती है। सारी मक्खियाँ उसकी इताअत करते हैं। बाज़ मक्खियाँ दूर दराज जाकर फूलों के बाग को देखकर आकर अपने सरदार को बताती हैं। सरदार वो आता है, उन बगीचों को देखता है, फिर अपने साथ अपने तमाम फौजियों को, अपने मक्खियों के तमाम लोगों को ले जाकर उस बगीचे में एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, सैकड़ों मील रात के अंधेरे में ये शहद की मक्खियाँ उड़कर जाती हैं और उन बगीचों के फूलों के रस को चूस कर बराबर रात में रास्ता भटके बिना, इधर उधर गए बिना, अपने रास्ते पर कई सैकड़ों मील उड़कर आकर बराबर अपने घर, अपने छत्ते पर बैठकर उस फूलों के रस को अपने पेट में हाजमा करके उसे शहद बनाकर निकाल कर अपने घरों में जमा करती। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये अल्लाह की अजीम कुदरत है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र किया। हमको चाहिए कि ऐसी आयतें हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों बहनों के सामने पेश करें ताकि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इन बातों का इल्म नबी अलैहिस्सलाम को कैसे हुआ। वो अपने हाथ से ये कुरान नहीं लिखे,
یہ وحی من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے وحی کردہ یہ کتاب ہے۔ اسی طرح مکڑی کا جالا، اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی 41ویں آیت 41 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، اپنا معبود بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، اتخذت بیتا، اس مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ کہتا ہے دنیا کے تمام مخلوق جو اپنے اپنے گھر بناتے ہیں، ان تمام مکانوں میں، ان تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مکڑی کا گھر سب سے کمزور جیسے ہے، اللہ کے مقابلے میں جن جن کو انہوں نے اولیاء یا معبودان باطلہ لا کر کھڑا کیے ہیں، یہ مکڑی کے جالے جیسے اللہ کے مد مقابل کمزور، لاتواں، اور کوئی حیثیت اللہ کی قدرت کے سامنے یہ نہیں رکھتے۔ اللہ هو القوی، وہ سب سے طاقتور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی قوت کے سامنے کسی کی قوت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ پکار رہے ہیں اللہ ان کی مثال مکڑی کے جالے سے دیا۔ یہ اور اسی طرح قرآن کے اندر یہ سورت ہی ہے سورہ عنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی، سپائڈر۔ اسی طرح قرآن کے اندر اور ایک سورہ ہے سورہ نمل، نمل کہتے ہیں چونٹی، اینٹ، اینٹ، چونٹی کو، چونٹی کے نام سے اللہ ایک سورہ بنایا۔ اس سورت کے 17 اور 18 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحشر لسلیمان وجنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور ہم نے جمع کر دیا سلیمان کے لیے ایک لشکر انسانوں میں سے، جناتوں میں سے، پرندوں میں سے، جو ہمیشہ وہ اپنے ساتھ اکٹھا رکھتا تھا، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب ایک چونٹی اپنے وادی پر آئی، قالت، وہ کہتی ہے، کون؟ وہ چونٹی کہتی ہے، قالت نملۃ، وہ چونٹی کہتی ہے، یا ایھا النمل، اے میری چونٹیوں، اے ساری چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم سب کے سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں اپنے پیروں کے نیچے روند کر تم ہی چلا جائے۔ لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں رہے گا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو چرندوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، چونٹیوں کی بولی سمجھنے کا علم اللہ دیا تھا۔ جب یہ چونٹی بول رہی تھی سلیمان علیہ السلام سن لیے اور وہ اپنے لشکر کو لے کر رک گئے اور اللہ کا شکریہ ادا کیے۔ اس چونٹی کے بارے میں ایسے عجیب و غریب حقائق ہیں، اگر آپ دنیا کے ان تحقیق یافتہ کتابوں میں پڑھیں گے چونٹیوں کے بارے میں، کہ چونٹی 6 ماہ کا خوراک لے کر بارش کا موسم آنے سے پہلے زمین سے تقریباً 4 سے 6 میٹر اندر اپنے بل میں 6 ماہ کا خوراک اسٹاک کر لیتی ہے، انڈے ڈالتی ہے، بچے نکالتی ہے، جب بارش کا موسم ختم ہوتا ہے تب یہ بلوں سے باہر آتے۔ کس نے دیا اسے یہ عقل؟ کس نے دیا اس کا وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ انتظام کیا؟ یہ سارے اللہ کی قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کے اندر سمندروں کے بارے میں ذکر ہے، بحریات کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں اللہ ذکر کرتا ہے۔ 2 سمندر، کھارے پانی اور میٹھے پانی کے سمندروں کے بارے میں اللہ ذکر کرتا ہے سورہ الرحمن آیت نمبر 19، آیت نمبر 20۔ اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، 2 سمندر آپس میں ملے ہوئے چل رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے، لا یبغیان، جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان کی 53ویں آیت میں، سورہ فرقان کی 53 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے هو الذی، یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، مرج جو سمندروں کو، 2 سمندروں کو چلاتا ہے، ھذا عذب فرات، یہ کھارے پانی کا سمندر ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ میٹھے پانی کا سمندر ہے۔
हाजा अज़बुन फुरात, ये मीठे पानी का समंदर है, व हाजा मिल्हुन उजाज, और ये बिल्कुल खारे कड़वे पानी का समंदर है। वजअल बैनहुमा बरज़खा, इन दोनों के दरमियान एक आड़ है, एक पर्दा है। अल्लाह ताला कहता है वहिज्रम महजूरा, एक ऐसा आड़ हमने बना दिया जो दोनों पानियों को आपस में इकट्ठा होने नहीं देते। आज अभी 80 साल 100 साल पहले साइंसदानों ने तहकीक की और उन्होंने देखा, ऐसे ऐसे समंदर के नज़ारे उन्होंने देखा कि बुहैरे रूम, मुल्क रूम के किनारे जिसे बुहैरे रूम कहते हैं, रूम का समंदर, रूम से लगा हुआ समंदर, बुहैरे रूम के पास 2 समंदर ऐसे हैं जिसे बहरे औकियानूस और बुहैरे रूम, बुहैरे रूम और बहरे औकियानूस, ये 2 समंदरों के नाम है। ये 2 समंदर मिलकर ऐसे चलते हैं जिसमें एक खारा पानी का समंदर है, एक मीठे पानी का समंदर है। अल्लाह कहता है ये हम चला रहे हैं, ये हम चला रहे हैं। दुनिया का अल्लाह का अजीब गरीब बहुत बड़ा कुदरती करिश्मा है। आप एक बड़ा टब ले लो, एक घड़ा मीठा पानी एक साइड से डालो, एक घड़ा खारा पानी उसमें साइड से डालो। आप एक टब में, एक हाउस में, एक स्विमिंग पूल में खारे पानी मीठे पानी को एक साथ डालकर दोनों को जुदा नहीं रख सकते, हरगिज हरगिज नहीं रख सकते। वो मिल जाएंगे, ये अल्लाह की कुदरत है। बगैर किसी आड़ के, बगैर किसी कांच के, बगैर किसी दीवार के इन दोनों पानियों को मिलाकर चला रहा है, लेकिन ये दोनों पानी आपस में नहीं मिलते। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह जुनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तान के बीच में जो समंदर है, जिसे एक है जुनूबी अफ्रीका में बहरे औकियानूस और बहरे हिंद, बहरे औकियानूस और बहरे हिंद के दरमियान भी एक लंबी ऐसी 2 समंदरों की पट्टी चलती है। एक तरफ मीठे पानी का समंदर, एक तरफ खारे पानी का समंदर, दोनों की बहुत लंबी पट्टी चलती है। बड़े बड़े जोग्राफी दुनिया के सैर करने वाले ये मंजर देखे हैं, यूट्यूब पर इसका वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसका जिक्र अल्लाह ने आज से 1450 साल पहले कुरान मजीद के अंदर कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत है, 2 पानियों को मिलाकर चलाता तो है लेकिन दोनों को मिलने नहीं देता। जबकि तुमको लगता है कि इसमें आड़ और पर्दा है, हकीकत में ये अल्लाह का बनाया हुआ एक ऐसा पर्दा है जो 2 पानियों को आपस में मिलने नहीं देता। आपको कोई आड़, कोई पर्दा उसके दरमियान नहीं मिलेगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। इसी तरह इंसान की तख्लीक, इंसान के पैदा किए जाने के मरहले, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जिस कैफियत से पैदा करता है, आज साइंटिस्ट उसकी तहकीक की, साइंसदान उसके बारे में तहकीक किए और वो ऐसे ऐसे हक़ाइक़ को पेश किए, जबकि ये बातें कुरान मजीद के अंदर 1450 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान नाजिल करके अल्लाह ने वाज़ी कर दिया। सूरह तारीख़ आयत नंबर 5, आयत नंबर 6, आयत नंबर 7, वस्समाई वत्तारीख़, इसे सूरह तारीख़ कहते हैं। सूरह तारीख़ की 5, 6, 7 नंबर आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहता है फ़यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, क्या तुमने नहीं देखा, फिर इंसान यही देख ले कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया। इंसान यही देख ले कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, एक उछलने वाले पानी से हमने उसे पैदा किया, एक उछलने वाले मनी के खतरे से हमने उसे पैदा किया। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, ये पानी, ये उछलने वाला पानी, अल्लाह कहता है यख़रुजु, हम निकालते हैं इसको, मिन बैनि सुल्बि, मर्द के रीढ़ की हड्डी से, वत्तराइब, और औरत के सीने की हड्डी से, इन 2 हड्डियों से ये उछलने वाले पानी को हम निकाल कर इंसान को पैदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़माने में कैसे पता चला कि औरत के सीने की हड्डी से ये पानी निकलता है और मर्द के पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी से ये पानी निकलता है? किसने बताया? जबकि उस ज़माने में कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई कैमरा नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, कोई स्कैनिंग वगैरह नहीं था। नबी को कैसे पता चला? ये नबी की लिखी किताब नहीं है, ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है। साइंसदानों ने देखा। वत्तराइब, वत्तराइब का जुमला औरत के सीने की हड्डी, और वस्सुल्ब कहते हैं, वस्सुल्ब कहते हैं मर्द के रीढ़ की हड्डी।
یقیناً یہ دو پانیاں مرد کی ریڑھ کی ہڈی اور عورت کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے، اور اسی اچھلنے والے پانی سے اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو ایسے پانی سے پیدا کیا۔ سائنسدان حیران ہو گئے، آج سے 1450 سال پہلے نبی کو کیسے پتا چلا؟ یقیناً یہ اللہ کا بنایا کلام ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، یہ انسانوں کا لکھا کلام نہیں ہے۔ بہت سارے سائنسدان اس جملے پر ایمان لے کر آ گئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی 8 نمبر آیت میں کہتا ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ہم اس کی نسل کو ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے۔ انسانی نسل کو ہم ایک ایسے بیضہ سے لے کر آگے بڑھائے جو حقیر پانی سے نکلتا ہے۔ سلالتن جو عربی میں جملہ ہے قرآن مجید سورہ سجدہ کے 8 نمبر آیت میں، سلالتن کہتے ہیں بیضہ۔ بیضہ یعنی ایک منی کے قطرے میں لاکھوں کے انڈے جراثیم ہوتے ہیں، لاکھوں کے انڈے جراثیم بیضہ ہوتے ہیں، بیضہ جسے جراثیم یا انڈے کہتے ہیں، بیضہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک بیضہ سے اللہ بچہ پیدا کرتا ہے، جبکہ ایک قطرے میں لاکھوں ملینز کئی لاکھ جراثیم ہوتے ہیں۔ سلالتن کہتے ہیں ایک بیضہ، ایک کیڑا، ایک انڈا۔ ہم اس منی کے قطرے میں سے من سلالتن ایک قطرہ، ایک قطرے کے ایک بیضہ، ایک جراثیم کو لے کر ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں، ایک بیضہ کو لے کر، ایک انڈے کو لے کر، ایک جراثیم کو اس میں سے لے کر ہم پیدا کرتے ہیں۔ سائنسدان حیران ہو گئے من سلالتن کا جملہ دیکھ کر۔ من سلالتن کہتے ہیں بیضہ، انڈا، جراثیم، ایک جراثیم، کئی لاکھوں میں سے ایک جراثیم کو کہتے ہیں من سلالتن۔ حیران ہو گئے سائنسدان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چلا کہ مرد کے ایک قطرے پانی میں کئی لاکھوں کے جراثیم ہوتے ہیں، جسے سائنٹسٹ ایکس یا وائی ایکس، ڈبل ایکس یا وائی ایکس کا نام دیتے ہیں۔ ڈبل ایکس عورت کے منی میں پائے جانے والے جراثیم، وائی ایکس مرد کے منی میں پائے جانے والے جراثیم۔ وائی ایکس اور ڈبل ایکس یا وائی ایکس کو لے کر جمع کر کے اللہ تعالیٰ مادر رحم میں اس پانی کے اندر کے بیضہ سلالتن کو ٹکا کر اللہ بچہ پیدا کرتا ہے۔ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ گیا، بچہ باپ کی شکل کا بنتا ہے۔ اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ گیا، بچہ ماں کی شکل کا پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے بتا گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم نبی علیہ السلام کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے بچہ باپ کی شکل کا کب بنتا ہے، بچہ ماں کی شکل کا کب بنتا ہے؟ نبی ان کے جواب میں یہی کہتے ہیں، جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آتی ہے بچہ عورت کی شکل کا پیدا ہوتا ہے، جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آتی ہے بچہ باپ کی شکل کا بنتا ہے۔ یہی اس کا حقیقت کا فارمولہ ہے۔ نبی کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ یہ تمام باتیں وحی الہی ہیں، یہ کوئی جھوٹا مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کا منزل من اللہ سچا مذہب اسلام ہے۔ میرے پیاری بہنوں، اگر ایسی حقائق آپ غیر مذہبوں کے سامنے رکھو گے، وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ وہ لوگ اگر سائنس کو مانتے ہیں، سائنس کو جانتے ہیں، اگر سائنس کا تھوڑا بھی علم ان کے پاس ہے، قرآن کا انکار ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آگے سورہ دہر کی 2 نمبر آیت میں کہتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو آپس میں ملے ہوئے مخلوط 2 منی کے قطرے سے ہم نے پیدا کیا۔ یعنی ایک منی سے ہم انسان کو نہیں پیدا کرتے، 2 منی کے قطرے کے پانی کو جمع ہونے کے بعد ہم پیدا کرتے ہیں۔ سورہ دہر کی 2 نمبر آیت میں اللہ نے کہا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں کیسے؟ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، امشاج کہتے ہیں 2 ملے ہوئے پانی، ایک مرد کا پانی ایک عورت کا پانی، 2 ملے ہوئے پانی کو ملا کر ہم پیدا کرتے ہیں۔ نبی کو کیسے پتا چلا؟ اس بات کا علم نبی کے پاس کیسا تھا؟ سورہ زمر کی 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ مادر رحم کے 3 پردوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔
آج سائنٹسٹ یہ کہتی ہے کہ بچہ جس مادر رحم میں ماں کے پیٹ کے اندر کی جو بچہ دانی ہوتی ہے، جس بچہ دانی میں بچہ بنتا ہے، اس کے 3 پردے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر قرآن میں 1450 سال پہلے کر دیا۔ سورہ زمر کی 6 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم، ہم تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات ثلاث، ہم تم کو وہاں ماں کے پیٹ میں ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ بناتے جاتے ہیں، اور یہ مرحلے تمہارے ماں کے 3 پردوں کے اندر محفوظ جگہ پر ہم تم کو بناتے ہیں، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فانا تصرفون، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کس معبودان باطلہ کو اللہ بنائے بیٹھے ہو؟ سورہ مومنون آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں قد افلح المؤمنون 12، 13، 14، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو جلی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفے سے بنایا، کہاں پر؟ فی قرار مکین، ایک محفوظ مادر رحم میں ٹکا کر ہم نے بنایا۔ قرار مکین کہتے ہیں محفوظ جگہ مادر رحم، مادر رحم میں ہم نے ان کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، ہم نے اس منی کے قطرے کو خون کے لوتھڑے میں بدل کر ہم نے بنایا۔ پہلا مرحلہ منی کا قطرہ، دوسرا مرحلہ منی کے قطرے سے خون کا لوتھڑا، پھر اللہ کہتا ہے فخلقنا العلقة مضغة، ہم اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں ہم تبدیل کر دیتے ہیں، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ کہتا ہے ہم اس گوشت کے اندر ہڈی بنا دیتے ہیں، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ فکسونا العظام لحما، اس ہڈی پر گوشت کی چڑھا دیتے ہیں، یہ 5واں مرحلہ ہے۔ ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ہم اس کے بعد اسے ایک اچھی شکل دے دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین شکل میں لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میری پیاری بہنوں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک المیتون، اس کے بعد دنیا میں آ کر تم مر جاتے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد قبر کی دنیا سے تم قیامت کے دن ڈائریکٹ جگائے جاتے ہو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر انسان کو پیدا کیے جانے کے مراحل، 5 مراحل بتایا۔ پہلا منی کا قطرہ، اس کے بعد خون کا لوتھڑا، اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا، اس کے بعد ہڈیوں کا مرحلہ، ہڈیوں کے اوپر جمنے والا، پھر دوبارہ گوشت کا مرحلہ۔ 5 مرحلے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صرف قرآن کی آیت کے ذریعے نہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری 6590 پر 4 نمبر کی حدیث، 6594 نمبر کی حدیث، اور صحیح مسلم 6723 نمبر کی حدیث، 6723 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تم میں سے جب کسی کو اللہ پیدا کرتا ہے تو منی کا قطرہ 40 دن تک تمہارے مادر رحم میں اللہ ٹکاتا ہے۔ میاں بیوی کے پانی کو لے جا کر اللہ تعالیٰ اس منی کے قطرے کو 40 دن منی کے شکل میں اللہ مادر رحم میں رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد 40 دن منی کے قطرے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، وہ علقہ ہے۔ علقہ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا، وہ خون کا لوتھڑا 40 دن اللہ رکھتا ہے۔ پھر یہ 40 دن کا دوسرا مرحلہ مکمل کیے جانے کے بعد اللہ اسے مضغہ بنا دیتا ہے، اور 40 دن کے لیے 40 دن منی، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، 40 دن منی، 40 دن خون کا لوتھڑا، 40 دن گوشت کا ٹکڑا، 40 جب 120 دن مکمل کر لیتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں، 120 دن مطلب 30 دن کا ایک مہینہ، 30 60 120، جب 4 مہینے
ماں کے پیٹ میں بچہ یہ مرحلہ مکمل کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے، روح پھونکنے کے لیے۔ جب وہ 4 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں مکمل کرتا ہے، فرشتہ روح پھونکتا ہے، اس کے اندر جان ڈالتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس حدیث کو دیکھ کر ایک عورت کے پیٹ میں حمل ٹکنے کے بعد سے لے کر ڈیلیوری نکلنے تک کا الٹرا ساؤنڈ کی اس کی ویڈیوگرافی انہوں نے کی کہ ایک دن میں کیسا رہتا ہے، دوسرے دن کیا ہوتا ہے، تیسرے دن۔ وہ لوگ حیران ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بالکل صحیح صادق ہے۔ نبی کو کیسے پتا چلا کہ عورت کے پیٹ میں منی 40 دن کی شکل سے رہتی ہے، اس کے بعد 40 دن خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد 40 دن گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، ہو بہو بالکل وہی آج کے سائنسدان عورت کو الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کے ذریعے جب انہوں نے فلم بنائی، وہ لوگ حیران ہو گئے۔ نہ 39 دن نہ 41 دن، نہ 39 ڈیز نہ 41 ڈیز، کریکٹ 40 ڈیز، نطفے کی شکل میں 40 ڈیز، خون کی شکل میں 40 ڈیز، گوشت کے شکل میں 40 ڈیز۔ اللہ کے نبی یہ مرحلہ اس زمانے میں کیسے بتائے؟ اس زمانے میں نبی کو کیسے پتا چلا؟ یہ دین اللہ کا بتایا ہوا ہے، یہ دین اللہ کا نازل کردہ ہے۔ مکھی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ مکھی کے بارے میں صحیح بخاری کتاب الطب کی حدیث ہے، باب اذا وقع الذباب فی انائی، جب مکھی کسی کے برتن میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ باب باندھتے ہیں امام بخاری، اذا وقع الذباب فی انائی، جب کسی کے برتن میں مکھی گر جائے، کھانے پینے کے چیزوں میں مکھی گر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے، فلیغمسہ، تو آپ غور کرنا مکھی ہمیشہ ایک پر ڈبا کر گرتی ہے، دوسرا پر اٹھا کے وہ رکھتی ہے۔ تم کیا کرو، اس مکھی کو مکمل طور پر اندر ڈبو دو، فلیغمسہ، اس مکھی کو مکمل اندر ڈبا دو، کلہ، مکمل طور پر اسے اندر ڈبا دو، ثم لیطرحہ، پھر اس کو نکال کر پھینک دو۔ اللہ کے نبی نے کیا بہترین بات بتائی، نبی کہتے ہیں اس لیے کہ جو پر وہ ڈبا کر کسی مشروب میں پینے کے چیزوں میں گرتی ہے وہ بیماری کا پر ہے، اپنی بیماری کو دھونے کے لیے وہ کسی بھی مشروب میں صرف بیماری کے پر کو ڈبوتے ہوئے وہ نیچے گرتی ہے، اور جو اس کا دوسرا پر ہے اس کے ایک پر میں بیماری ہے، مکھی کے دوسرے پر میں شفا ہے۔ جو بیماری اپنے ایک پر سے وہ پانی کے چیزوں میں چھوڑتی ہے اس کا توڑ، اس کا شفا اس کے دوسرے پر میں موجود ہے۔ تم کیا کرو، جب بھی تمہارے پینے کے چیزوں میں، چاہے دودھ میں ہو، چائے میں ہو، پانی میں ہو، جوس میں ہو، یا کسی بھی پینے کے چیزوں میں جب مکھی گرتی ہے تو آپ غور کریں، حقیقت میں مکھی ایک پر ڈبائے ہوئے گرتی ہے، دونوں پر نہیں ڈباتی، وہ اس کا وہی پر ڈباتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ جب وہ اڑ کر جاتی ہے تو وہ بیماری سے پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کیا کرو، اسے مکمل ڈباؤ، کیونکہ جو بیماری تمہارے پینوں کی چیزوں میں اس نے چھوڑی ہے اگر تم ڈبا دو گے دوسرے پر میں اس کی بیماری کا توڑ شفا مل جائے گا، وہ پینے کی چیز تمہارے لیے پاک ہو جائے گی، تم چاہے تو پی سکتے ہو۔ اگر تمہاری مزاج گھناوٹ محسوس کر رہی ہے، نہیں پینا چاہتی، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن اگر تم نے اس مکھی کو مکمل ڈبو کر نکال دیا، پھینک دیا، تو اس پانی کو پی سکتے ہو۔ یہ بات 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتا دی، صحیح بخاری حدیث نمبر 5782 نمبر کی حدیث، 5780 پر 2 نمبر کی حدیث، جا کر اٹھا کر دیکھ لیں۔ سائنسدان اس حدیث کو لے کر حیران پریشان ہو گئے، انہوں نے مکھی کو پکڑا، مکھی کے پر کو لے جا کر دوربین کے اندر مائتھسکوپ میں دیکھے، کمپیوٹر کے دوربین میں بہت بڑا زوم کر کے دیکھے، حیران ہو گئے۔ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، مکھی کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، اس کے بیکٹیریا کو توڑنے والے اینٹی بائیوٹک ہوتے ہیں، شفا کا توڑ اللہ رکھا ہے۔
سائنسدان حیران ہو گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اس زمانے کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، مکھی کے دوسرے پر میں شفا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ یہ یقیناً اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا بتایا ہوا یہ کلام ہے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی غیبی باتیں ہیں۔ ماشاءاللہ اس حدیث کو دیکھ کر ہزاروں نے، لاکھوں سائنٹسٹ اسلام قبول کر لیے۔ حقیقت میں یہ سچی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ دین اسلام کی دعوت کا کام کرنے کے لیے کسی غیر لوگوں کے پاس جاؤ تو ایسی باتیں ان کے سامنے پیش کرو، وہ لوگ حیران ہو جائیں گے، وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ان کے پاس انکار کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا، اور اسلام بآسانی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں بس اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، الہی ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح دعوت کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ریاکاری سے ہمیں بچا لے اللہ۔ اے اللہ تیرے دین پر اخلاص و للہیت کے ساتھ دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بننے کی توفیق عطا فرما، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر والی بات ہے، اگر ہماری کوششوں سے ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے ہماری آخرت کی نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام پر چلتے ہوئے دین اسلام کو غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔